اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 27 شروع کریں گے اور سورہ حدید سے انشاءاللہ ابتدا کریں گے۔ سورہ حدید مدنی سورت ہے، 29 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمان و زمین میں ہے، وہو العزیز، وہ زبردست ہے، الحکیم، حکمتوں والا، لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے بادشاہی ہے آسمان و زمین میں، یحیی، وہی زندگی دیتا ہے، ویمیت، وہی موت دیتا ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، هو الاول، وہ سب سے پہلا، والآخر، وہ سب سے بعد والا، والظاہر، اور وہ ظاہر بھی، والباطن، اور وہ اندر بھی، وہو بکل شیء علیم، اور وہ سب کچھ جانتا ہے، هو الذی، وہی ذات ہے، خلق السماوات، جس نے بنائے آسمان، والارض، اور زمین، فی ستۃ ایام، 6 دن کے اندر، ثم استوى علی العرش، پھر قائم ہوا عرش پر، یعلم، وہ جانتا ہے، ما یلج فی الارض، جو زمین کے اندر جاتا ہے، وما یخرج منہا، اور جو اس سے نکلتا ہے، وما ینزل من السماء، اور جو کچھ اترتا ہے آسمان سے، وما یعرج فیہا، اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے، وہو معکم، وہ تمہارے ساتھ ہے، اینما کنتم، جہاں کہیں تم ہو، واللہ بما تعملون بصیر، جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ الحدید ہے۔ حدید عربی میں لوہے کو کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم کی جن 5 صورتوں کو اللہ نے سبح یا یسبح کے الفاظ سے شروع کیا ہے، یہ ان میں سب سے پہلی صورت ہے۔ باقی 4 ہم اللہ کے فضل و کرم سے پڑھ چکے ہیں۔ سورہ حشر پڑھی، سورہ صف پڑھ لی، سورہ جمعہ، سورہ تغابن، اور یہ پہلی صورت ہے سورہ حدید، جس کو اللہ نے سبح کے لفظ سے شروع کیا۔ ایک صحابی حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے مسبحات پڑھا کرتے تھے، یعنی یہ تمام صورتیں جن کے شروع میں سبح یا یسبح کا لفظ آیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں ارشاد فرماتے تھے کہ ان میں ایک آیت ایسی ہے جو 1000 آیتوں سے افضل ہے، اور اس کے بارے میں تفسیر نقل کرنے والے فرماتے ہیں کہ وہ افضل آیت سورہ حدید کی یہی آیت ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ اور یہ بات جیسے پہلے بھی ذکر کی گئی، یہاں دوبارہ یاد دہانی کے لیے ذکر کر دیتے ہیں کہ 5 صورتوں میں سے 3 صورتوں میں، یعنی سورہ حدید میں، سورہ حشر میں اور سورہ صف میں سبح کے لفظ سے شروع ہوا ہے، اور سورہ جمعہ اور سورہ تغابن میں یسبح کا لفظ آیا ہے۔ سبح سے گزرے ہوئے زمانے کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اور یسبح عربی میں موجودہ اور آئندہ آنے والے زمانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو گویا اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے لفظ سے اشارہ کر دیا کہ وہ ایسی ذات ہے کہ جس کی تسبیح بیان کی جاتی رہی ہے، بیان کی جاتی ہے اور بیان کی جاتی رہے گی، اس کا ذکر ہر وقت، ہر حال، ہر زمانے میں جاری ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کبھی تمہارے دل میں اللہ سبحانہ و تعالی اور دین حق کے معاملے میں شیطان کوئی وسوسہ ڈال دے تو یہ آیت پڑھ لیا کرو، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ شیطانی وساوس سے بچنے کے لیے جو اللہ کے ذات سے متعلق آ جائیں یا دین حق کے متعلق آ جائیں تو یہ آیت مبارکہ بہت مجرب ہے اس کے لیے۔ اور اسی آیت کی تفسیر میں اول اور آخر، ظاہر اور باطن کے معنی میں
بہت سے اقوال نقل کیے گئے ہیں مفسرین سے، لیکن ان تفسیروں کا مقصد اختلاف نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی ذات کے اندر اتنی وسعت، اتنی کشادگی رکھی ہے کہ جتنی بھی صفات بیان کی جائیں وہ کم ہی محسوس ہوتی ہیں۔ اول تو جیسے کہ استعمال ہی تقریباً ایک معنی میں کیا جاتا ہے کہ وہ ہستی، وہ وجود جو موجود ہونے کے لحاظ سے تمام کائنات سے مقدم اور پہلے ہے، کیونکہ ساری کائنات خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی بنائی، اسی لیے وہ سب سے اول ہے۔ اور آخر کا معنی کہ جب تمام موجودات فنا ہو جائیں گی تب بھی اس کی ذات باقی رہے گی۔ اور فنا کا مطلب چاہے انسان دنیا سے چلے جائیں، چاہے یہ دنیا سب ختم ہو جائے، یہ تمام چیزیں، جب کوئی بھی چیز کہیں پر بھی موجود نہیں رہے گی تو پھر اس وقت بھی اللہ کی ذات موجود رہے گی۔ لہذا جیسے انسان پر بھی ایک دور آتا ہے کہ دنیا میں وہ موجود ہے، مرنے کے بعد وہ دنیا میں موجود نہیں رہتا، اسی طرح سے جنت اور جہنم کے جانے کے جو درمیان کا وقت ہے، اس میں انسان دنیا کے اوپر موجود نہیں رہتا، وہاں سے ختم ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کی ذات اس عارضی قسم کے غیر موجود ہونے سے بھی پاک ہے۔ تو ہر قسم کی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پاکیاں حاصل ہیں، اور ظاہر سے مراد وہ ذات جو اپنے ظہور میں ساری چیزوں سے برتر ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی موجودگی تمام چیزوں سے پہلے ہے، سب سے پہلے ہے، اور اس عالم میں کوئی چیز اتنی ظاہر نہیں ہے جتنی اس رب کی ذات ظاہر ہے۔ وہ آنکھوں سے چھپا ہوا ہو کر بھی ہر چیز میں ظاہر ہے۔ ہم اپنے وجود کو دیکھ لیں، اس کی موجودگی کا احساس ہوگا۔ وہ اتنا بڑا رب ہے جس نے ہمیں کتنی سہولت سے جوڑ دیا۔ یہ زبان اور یہ ہونٹ، اگر ان میں اللہ بولنے کی صلاحیت نہ رکھیں تو یہ گوشت کا ٹکڑا ہے، ہلتا رہے تو اس سے سوائے بے ہنگم سے کچھ آوازوں کے اور کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لیکن اس عالیشان رب نے ان سے کتنی خوبصورت آوازیں بنائیں اور کتنی خوبصورت باتوں کو ادا کرنے کے سلیقے سکھائے، کتنی زبانیں سکھائیں، کتنے الفاظ سکھائے، کتنے طریقے سکھائے، اور سب سے زیادہ بہتر کہ اس ناکارہ سے ٹکڑے کو اپنے ذکر کے ساتھ جوڑ کر، اپنی عبادات کے ساتھ جوڑ کر، اپنی تسبیحات کے ساتھ جوڑ کر سب سے بہترین حصہ قرار دیا۔ اور باطن کیسا ہے کہ چاہے کوئی کتنی بھی سوچ بچار کر لے، لیکن رب کی حقیقت تک کسی کے عقل و خیال کو پہنچنے کی جسارت نہیں ہو سکتی۔ کوئی کتنا بھی سوچ لے، کوئی کتنا بھی پڑھ لے، کوئی کہیں بھی چلا جائے، لیکن اللہ تک رسائی نہیں ہو سکتی، اللہ تک رسائی نہیں ہو سکتی۔ اور اللہ کے علم میں ہے تمام دنیا اور اس کے تمام نظام۔ اور کبھی لوگ کہتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی ذات کے منکر ہیں ان کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ لوگ جب دنیا کی بناوٹ اور اس کی ساخت کا اعتبار کرتے ہوئے یہ اندازہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اندازاً اس دنیا کو کتنے عرصے میں بنایا گیا ہوگا، آسمان کو کب کتنے دنوں میں قائم کیا گیا ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام اندازے لگانے والوں کو خود ٹھیک ٹھیک وقت بتا رہے ہیں کہ اس نے زمین آسمان کو صرف اور صرف فی ستۃ ایام 6 دن میں بنایا۔ ایک ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات کو بنانے میں بھی وہ سب کے سب دن استعمال نہیں کیے، ان میں سے بھی صرف 6 دن استعمال کیے، حالانکہ وہ 6 لمحوں میں بھی اس سے بھی کم میں اس دنیا کو قائم کر سکتے تھے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں یہ دنیا ہے اور دنیا اسباب سے چلتی ہے، تو اسی کے علم میں ہے جو چیزیں زمین کے اندر جاتی ہیں، جو زمین سے باہر نکلتی ہیں، آسمان سے پانی کا اترنا، آسمان کی طرف اعمال کا چڑھنا یا آسمان کی طرف اس پانی کا بخارات بن کر جانا، یہ سب اس کے علم میں ہے۔ اور سب سے بڑی بات وہ ہوا معکم اینما کنتم، جہاں کہیں جس حالت میں جس کیفیت میں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔
جیسے 28ویں سپارے میں بھی کہا گیا کہ 3 لوگ ہوں تو اللہ ان کے ساتھ چوتھے ہوتے ہیں، اور 5 ہوں تو اللہ ان کے ساتھ چھٹے ہوتے ہیں۔ تو یہ تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ موجود ہیں۔ اگر انسان کہیں بھی چھپنا چاہے تو وہ چھپ نہیں سکتا۔ جیسے حضرت لقمان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو ان کے استاد نے ان کے ساتھ ان کے 2-3 ساتھیوں کو ایک چھری دی اور ایک مرغی دی اور کہا کہ اس کو کسی ایسی جگہ ذبح کر کے لے آؤ جہاں کوئی دیکھے نہ۔ تو باقی طلباء نے ظاہری مطلب مراد لیا، اور حضرت لقمان علیہ السلام تو حکمت کے ہی حوالے سے مشہور تھے۔ سب اپنی اپنی مرغی کو ذبح کر کے لے آئے۔ کسی نے بتایا کہ فلاں جگہ کے پیچھے جا کے، کسی نے کہا چٹان کے پیچھے، کسی نے کہا درخت کے پیچھے، میں نے اس کو ذبح کر لیا۔ حضرت لقمان علیہ السلام اپنی مرغی کو اسی طرح سے اٹھا کر زندہ لے آئے، اور استاد کے پوچھنے پر جواب دیا کہ میں ہر جگہ گیا لیکن اللہ کو ہر جگہ موجود پائے۔ تو یہ ہے کہ وہ ہر جگہ موجود ہے، جہاں کہیں بھی تم ہو وہ رب تمہارے ساتھ ہے۔ تو یہ رب کا ہر جگہ ہمارے ساتھ ہونا یہ ہمارے ہی فائدے کے لیے ہے۔ ہم اسی لیے بہت سے مضر چیزوں سے بچ جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کی حفاظت کے پہرے ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ اللہ ایسے ہی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے جیسے وہ ہمارے جان کی حفاظت فرماتے ہیں، اور اللہ کریم ہمیں اپنے ساتھ مضبوط اور گہرے تعلقات نصیب فرمائے جو اس سورہ مبارکہ کے مضمون ہوں۔ اللہ کریم ہمیں ان کو محبت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیں، اور ہم الحمدللہ جیسے کہتے ہیں کہ قطرہ قطرہ جمع ہو کر دریا بن جاتا ہے، ایسے ہی ہمارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ چند قطرے اکٹھے کر کے ہمیں اس جگہ تک پہنچا دیا جس کے بارے میں ہم نے بہت شروع میں بات کی تھی کہ رات کو سونے سے پہلے اگر 3 یہ لگاتار سورتیں پڑھ لی جائیں، سورہ رحمان، سورہ واقعہ، سورہ حدید، اور پھر انشاءاللہ ان کے ساتھ سورہ ملک جو 29ویں سپارے کی پہلی سورت ہے، تو وہ انسان جو ان 4 سورتوں کو رات سونے سے پہلے پڑھ لے وہ جنت الفردوس کے رہائشیوں میں پکارا جاتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو یہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔